الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھن گے الصلاة یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جو 100 برس بھیجیو گے تو موت آئے گی سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی یہ ڈور سانس کی ایک دن تو ٹوٹ جائے گی اور چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے اس سے عزت ہے مگر قبر میں تو دولت نہ کام آئے گی یہ ڈور سانس کی کہ دل تو ٹوٹ جائے گی نثار جاؤں میں اللہ نبی کی رحمت کے نثار جاؤں میں اللہ نبی کی رحمت کے نبی کی رحمت کے ہمیں عذاب جہنم سے جو بچائے گی یہ ڈور سانس کی کہ دل تو ٹوٹ جائے گی اے میرے
میرے پیاروں میں تم سے یوں بچھڑ جاؤں گا، اے میرے پیاروں میں تم سے یوں بچھڑ جاؤں گا، بچھڑ جاؤں گا کہ ہر نظر مجھے ڈھونڈے گی، نہ ڈھونڈ پائے گی، یہ ڈور سانس کی کہ دل تو ٹوٹ جائے گی، اور جفا ہے خون میں ہر ایک آدمی کے رواں، جفا ہے خون میں ہر ایک آدمی کے رواں، آدمی کے رواں، ظہیر کیسے بھلا دنیا وفا نبھائے گی، یہ ڈور سانس کی کہ دل تو ٹوٹ جائے گی۔ معزز علماء اسلام، بانیان، سوگواران، پسماندگان، مہمانان کرام، قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے، محفل سعید دی رونق نوں دوبالا فرمان والے بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ، دریوزہ گرانے درے، آلو ازواجو، اہل بیتو، اصحاب و اولیاء، سامعینوں، حاضرینوں، ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، اجدائے حسین اور روحانی پروگرام، محترم المقام مبلغ دعوت اسلامی جناب برادرم محمد وسیم القادری سلمہ، محترم محمد ندیم، برخوردار محمد عظیم دے والد گرامی، عزت مآب میاں محمد ذوالفقار قادری، مرحوم و مغفور دے ایصال الثواب دا پروگرام ہے جدے وچ میں تے تسی کافی دیر تو حاضر ہاں۔ مرحوم دے ویر بیٹھے نے، بیٹے بیٹھے نے، دیگر پانجے بھتیجے رشتہ داران بیٹھے نے، حلقہ احباب وچوں انہاں دے یاران اور دوستان بیٹھے نے۔ دعا کرنے ہیں اللہ پاک مرحوم دے تمام لواحقین و ورثاء نو، بالخصوص اولاد دی اولاد نو صبر جمیل عطا فرمائے، مرحوم نو بخش کے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک دا دن باسعادت کڑیاں، کچھ لمحے آپ احباب دے سامنے قرآن و سنت وچوں کچھ گلاں سنان وچ مگن رہنا چاہنا اور کرامن کاتبین نو مصروف رکھنا چاہنا۔ اگر گل پسند آئیے تو فرما دیو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ساڑیاں شکلہ جدا جدا، ساڑی داڑھی شریف، مچھاں، رنگ، قد کاٹ، دند، ہونٹ، اکھاں، ترن پھرن دا انداز، کھان پین دا سٹائل وکھرا وکھرا، ہر 10-15-20 کلومیٹر تو بعد لہجہ بھی بدل جاندہ ہے، کلچر بھی بدل جاندہ ہے، کھان پین دا سٹائل بھی بدل جاندہ ہے، ایون کہ بندیاں دا لباس تک بدل جاندہ ہے، لیکن اسی سارے ایک ماں تے ایک باپ دی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ فرما۔ اللہ پاک دا پاک کلام
گفتگو دا آغاز کرن لگا چوتھا پارا سورۃ النساء دی افتتاحی آیت پاک یعنی فسٹ آیا منور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو اتقو، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، دارب یدرب دربن فہو داربن، پڑھن پڑھانا لوگ بیٹھے ہو۔ اتقو جمع مذکر حاضر دسی گئے، قبلہ فعل امر، عرب لوگاں دا سٹائل گفتگو دا، وہ جدوں بہت سارے مرد تے عورتاں کٹھے ہون تے جدوں سیگے استعمال کر دینے تے او مذکر جمع والے سیگے استعمال کر دینے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے اے کائنات رنگ و بو وچ وسن والیو عورتوں تے مردو، سارے کان کھول کے سن لو، اتقو ربکم، اپنے رب کولوں ڈردے رہو۔ کیڑا رب تہاڈا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا فرمایا۔ قبلہ نفس واحدہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ دی قسم پورب تو لگ کے پچھم تیکر اگر ہر بندہ اس بات نو سمجھ لوے کہ اسی ایک باپ تے ایک ماں دی اولاد ہاں، دنیا دیاں ادیاں ٹینشناں ویسے ہی مک جان۔ اللہ فرماندا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو تانوں ساریاں نو پیدا کیتا وخلق منھا زوجہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام وچوں انہاں دا جوڑا پیدا کیتا۔ لفظ زوج تذکیر و تانیث دی تمیز تو بغیر کدی مرد تے بول دیتا جاندہ ہے بیوی تے، کدی خامن تے، کدی مرد تے، کدی عورت تے، کدی ہسبینڈ تے، کدی وائف تے، اور دلچسپی والی گالے وے کدی دوواں دے کپل تے جوڑے تے بول دیتا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے اسی حضرت آدم تو انہاں دا جوڑا پیدا کیتا۔ اگلے جملے تے کلیجے تے اطراف کے غور کرنا جے۔ اللہ فرماندا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر نگاہ اٹھاندا جا جدر نو ویکھیں گا اے جتنیاں عورتاں نے تے جتنے مرد نے، اے تواڈے رب نے نا اسے ایک مرد اور ایک عورت حضرت اماں حوا اور حضرت بابا آدم علیہ السلام تو پیدا فرمائے نے۔ اگلا پیغام قرآن پاک دا پیغام وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ فرماندا ہے اللہ کو ڈر جاؤ جے دے نام تے ایک دوسرے دے سامنے ہاتھ تھڑ دے ہو۔ اللہ فرماندا ہے نالے رشتہ داریاں توڑن تو اللہ کو ڈر جاؤ، قطع تعلقی تو ڈر دے رہے ہو۔ قبلہ اس آیت پاک دے اندر سینکڑوں موتی نے، لیکن میں دو موتی سٹ کے اگے چلنا۔ پہلا موتی کسے نو نسلی اعتبار نل کسے تے فخر کرن دی اجازت نہیں، کیونکہ سارے ایک ماں باپ دی اولاد ہاں۔ کلیجے تے ہاتھ رکھیو اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، میری گل دی تائید کرن تو بغیر تسی محفل جو جا نہیں سکتے۔ قبلہ کسے نو نسلی اعتبار نل فخر کرن دی اجازت نہیں، پر جڑا محمد دے خاندان وچ پیدا ہویا ہے نا انہوں دنیا سلیوٹ کر دی ہے، کیونکہ او دا اونر بھی ہے تے او دا اعزاز بھی ہے۔ میں گل کولوں تے نہیں کر کے جاواں گا۔ قبلہ جامع ترمذی شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3605 دا مفہوم ہے۔ اے دے نال نال امام سیوطی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب جدہ نامی اسم گرامی احیاء المیت فی فضائل اہل البیت، ایک چھوٹا جیا بکلیٹ عربی زبان دا رسالہ قبلہ بیروت تو چھپے ہویا 60 حدیثاں دا مجموعہ تے مرقع۔ آخری حدیث پاک اس کتاب دی اس رسالے دی پڑھن لگا 60ویں حدیث پاک ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس العرب
العرب وخیر العرب قریش وخیر قریش بنو ہاشم او کما قال سر اٹھاؤ قبلہ میں تواڈے مسلک نال چھیڑ چھاڑ کرن واسطے نہیں آیا اللہ دے پیارے رسول دی پیاری حدیث سنان واسطے آیا سرکار فرماندے نے انسان سارے عظمتاں والے پر ساری نسل آدمیت وچوں عرب دا جواب نہیں سارے عربیاں وچوں قریش دا جواب نہیں سارے قریش وچوں بنو ہاشم دی ریش بھی نہیں تے جواب بھی نہیں میں قربان جاواں قبلہ لیکن جدوں تک ایمان تے عمل نہ ہووے کسے ہاشم زادے نو میں تفاخر دی اجازت نہیں پاویں زہرا کریمہ دی اولاد سید زادہ ہی کیوں نہ ہووے اگر ایمان جاندہ رہا عمل جاندہ رہا تے کوئی تفاخر نہیں کوئی اعزاز نہیں میں قربان دے نثار جاواں دوجا نقطہ عیسائیت کریمہ وچوں اے ملیا اللہ فرماندا ہے اللہ کولو ڈر جاؤ پھپھیاں تے ماسیاں چاچے تے تائے ماں تے پیو بہناں تے بھرا اے جڑے اللہ دے بنائے ہوئے رشتے نے انہاں نو تڑک کر کے توڑ نہ دیویں اللہ کولو ڈردا رہیں انہاں رشتیاں دی اہمیت پوچھنی تے کسے یتیم بچے کولو پوچھ جنوں کوئی گندگی دی باسکٹ وچ ٹوکری وچ کوڑے دے ڈھیر تے سٹ گیا او دنیا جیدی ماں دا نام نہیں جان دی دنیا جیدے باپ دا نام نہیں جان دی جڑا چاچا کہن نو ترس گیا جڑا ماموں کوئی نہیں جڑا ساری عمر ترسدا رہیا میری بھی کوئی بہن ہوندی جڑا ساری عمر ترسدا رہیا میرا بھی کوئی ویرا ہوندا میری بھی کوئی ماں ہوندی میرا بھی کوئی باپ ہوندا کون ہوندے نے ماں باپ اٹھاؤ ابن ماجہ بیٹے آباد رہو اللہ تواڈی والدہ ماجدہ دی بخشش و مغفرت فرمائے کون ہوندی یہ ماں قبلہ آباد رہو کون ہوندہ ہے باپ ابن ماجہ شریف بیٹے آباد رہو مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آئے آگے کہندے نے ماں حق الوالدین علی والدہما آقا جی ماپیاں دا بیٹے آباد رہو ماپیاں دا تیاں پتران تے کنہ کا حق ہوندہ ہے مصطفیٰ نے گالی مقا دیتی تیرانی میں آباد رہے مصطفیٰ پاک نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا او پچھنا لیا مستفسر ہونا لیا تیرے ماں باپ تیرے واسطے دوزخ بھی نے تیرے واسطے جنت بھی نے اونا نو روائیں گا تے دوزخ چے سڑیں گا اونا نو تلیدہ چھالا بنائیں گا جنت دیاں موجاں حصے آن گیا اپنے ماپیاں نل پیار کریا کر ماں نل متکا لا کے نہ بیٹھیا کر اممہ تو کی کیتا میرے واسطے اممہ تو کی کیتا کوئی جائیداد نہیں چھڑی جاگیر نہیں چھڑی منو چودریاں دے منڈیاں دے نال یونیورسٹی جن نہیں پڑھن واسطے پیجیا کی کیتا بے حیاوہ تیری ماں نے تیرے واسطے کی کیتا کدی گرے بانچ منہ پا کے سوچ وہ کسے یار دوستی بیٹھک جو دو تین تینوں رہن دی اجازت نہیں اس مانل متھا لانے جنہیں 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ وچ رکھی رکھیا تے میں لکھے جن شکے میں چون جایا زی ہونو ماں نہیں لبنی جن شکے میں چون جایا زی بیٹے آباد رہو تُسی بھی اپنی اممہ نو یاد کر کے گئے لو ہونو ماں نہیں لبنی جن شکے میں چون جایا زی ہونو ماں جن شکم چون جایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں وہ دے حصے چایا سی ایک پھل کا دوپہرانو وہ دے حصے جو آیا سی ایک پھل کا دوپہرانو دنیا بچ اچھی زندگی گزارن دا خواب ویکھنا لیا نوکری مل گئی گڈی مل گئی اچھی کوٹھی مل گئی مانو کلی چھڑ کے تکا دے کے ٹور جانا لیا سوچ تیری اممہ کون ہے وہ دے حصے جو آیا سی ایک پھل کا دوپہرانو وہ بھی تین
نو کھوایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں تے قادری صاحب او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی او باپ نہیں لبنا نا 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 او باپ نہیں لبنا نہیں نہیں او باپ نہیں لبنا نا 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 او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی جن چک کے کھڑایا سی ہن ماں نہیں لبنی تُسے بھی کہہ لو جن چک کے کھڑایا سی ہن ماں بابا جی غور کرے ہو اونج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے اونج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے اونج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن جینا سکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں تینوں کوئی عالم کی دسے مولوی کی دسے کون ہوندی یہ ماں آمینہ دے لال کولوں پوچھ لینے مسند ابی یالا شریف اندر لکھے ہوئے سروران فرماندے نے قیامت والے دل جدو میں میدان حشر وچوں بحکم خدا جنت الفردوس دے دروازے تے پہنچاں گا سرکار فرماندے نے میں دیکھاں گا ایک بی بی میرے نال کھلوتی ہوئے گے میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کراں گا مولا اے خوش قسمت تے بلند بخت خاتون گونے جنہوں جنت دے دروازے تے میرے نال کھلار دیتا ہی اللہ دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی پیارے حبیب صرف تیرے نال کھلوتی نہیں انہیں جنت وچ انٹری بھی تیرے نال کرنی ہے مولا اے آخر ہے کونے کسے نبی دی جنمی دیتی ہوئی بیٹی ہے کسے نبی دے بیٹے دی منکوہا بہو کسے نبی نو جنم دین والی ماں ہے کسے نبی دی تیرانی ہے کسے نبی دی بہن ہے آخر عزتوں والی بی بی ہے کون رب دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی یہ تیری امت دیو بی بی ہے جڑی جوانی چ بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے انہیں دوسری شادی نہ کی دے کدھر میرے یتیم رول نہ جاڑ میں قربان جاما تو پوچھنا ہے ماں کون ہوندی ہے سن مصطفیٰ پاک کو اور جنہوں قیامت دے دن اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دے نال کھلار دے او ہوندی ہو اماں جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی شیر تے غور کرے ہو ذرا میں کی لکھ کے لے کے آیا دنیا تے دکھاں نہ لے پھڑ پھڑ کے جنہیں تیلو دنیا تے دکھاں نہ لے لڑ لڑ کے جنہیں تیلو ہر دکھ تم بجایا سی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی بیٹے آباد رہو اللہ توڑیاں ماما دی خیر کرے جنہ دیاں چلیاں گئیاں جنت الفردوس وچ اچھا مقام عطا فرمائے میرے شیر تے غور کرے ہو ایک خاص شیر میں اپنے واسطے لکھے آئے لیکن ممکن ہے تو آڑے جو بہت سارے بندے ایسے بیٹھے ہون جنہاں نو اپنی بچپن دی کہانی یاد آ جائے میں اپنی ماں واسطے لکھے آئے کٹ نہیں تو کسے کولوں جت سکنا ہے دنیا نو گھٹ نہیں تو کسے کولوں نہیں گھٹ نہیں تو کسے کولوں جت سکنا ہے دنیا نو
جن خواب وکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں تیرے جے پتھر نو کھڑ کھڑ کے ظہیر احمد جن لال بنایا سی ہن ماں قبلہ ماں مر کے بھی بچیاں دا نقصان نہیں کر دی باپ مر کے بھی بچیاں دا کاٹا نہیں کر دا قبلہ دیوبندی بیٹھے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو کتاباں پھولیا کرو مگر ایک دوسرے نو ٹان واسطے نہیں ایک دوجے دی لائف سنوارن واسطے میں کتاباں چھانٹ کے قبلہ لب کے گل لے کے آیا ماں قبر وچ بھی ہووے دھیاں پتراں واسطے فائدے والی ہوندی ہے باپ قبر وچ بھی چلا جائے دھیاں پتراں دا فائدہ کردہ رہندا ہے کس طرح میں حدیث پڑھن لگا امام اجل امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دا عربی قلمی علمی شاہکار کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال موسسۃ الرسالہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 18 میری ذاتی لائبریری وچ کتاب موجود ہے جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 479 حدیث مبارکہ نمبر 45,544 پڑھن لگا ایمان تازہ کرن لگا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر والدیہ او احدہما فکأنما قعد لحجت مبرورا ومن کان زوارا لہما زارت الملائکۃ قبرہ او کما قال علیہ السلام سرور کائنات ارشاد فرمان دینے جیڑا بندہ اپنی ماں یا اپنے باپے دی قبر دی زیارت لے جائے قبلہ فرقہ واریت نو چھڑ کے سر اٹھا سرکار فرمان دینے یا دوماں چوں ایک دوماں دی یا دوماں چوں ایک دی قبر دی زیارت کرے او دا اے عمل مقبول حج دے برابر بن جائے گا حدیث تے متن تے راویاں تے بحث عالمان دا کام میں حدیث ضعیف ہے کہ لیکن ایک گارنٹی ہے کہ بلا موضوع نہیں ہوئے گی من کھڑت نہیں ہوئے گی کہانی نہیں ہوئے گی مصطفیٰ پاک دی حدیث کسے بھی درجے چوبے لیکن قبلہ ہے فضائل عمال بھی چاہوں دی نا ماں باپ دے چہریاں دی دید ماں باپ دے قبران دی دید ہائے ہائے سرکار فرمان دینے لوگو جڑا ماں باپ دیاں قبران دا ظاہر بن جائے گا کلیجے تے ہاتھ رکھو اپنی اماں تے اپنے ابا دی قبر دی زیارت واسطے جایا کرو سرکار فرمان دینے زارت الملائکۃ قبرہ میں آمینہ دلال گارنٹی دے گے چلاما جدوں او بندہ دنیا تو جائے گا وہ دی قبر دی زیارت واسطے اللہ دے حکم نال فرشتے جانج بنا کے آندے رہن گے توجہ ایسا رہی ہیں چونکہ جمعۃ المبارک دا دن اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے تیسرے خلیفہ پاک دا یوم شہادت بھی ہے اللہ پاک جل شانہ ان دے صدقے ساڑے احوال تے خصوصی رحم و کرم فرمائے میں باپ دی شان و عظمت دے حوالے نال چھوٹی جی گل کر کے اپنے کلام تے گفتگو نو مکان لگا کیونکہ آج دی محفل پاک وسیم القادری صاحب دے والد گرامی دے ایسال ثواب واسطے سجائی گئی ہے اپنے اختتامی مرحلے آج پہنچ رہی اللہ پاک قبول فرمائے انہ دے تایا جی جناب میاں محمد حسین صاحب سلامہ کچھ مشکلات دا شکار نے اللہ اونا سمیت سارے پرامہ دیاں مشکلات آسان فرمائے جس بندے نو صحت چاہی دی اللہ صحت دے وے جدے کل مال نہیں اللہ مال دے وے جدے کل سواری نہیں اللہ سواری عطا فرمائے اللہ الخصوص آج کل دعا کریا کرو اللہ روٹی پوری کر دے وے یقین کرو حالات ساڑے وطن دے بڑے خراب یہ ساڑے وطن دا قصور نہیں وطن نو مینج کرن والیاں دا قصور ہے دعا کریا کرو اللہ سانو کوئی امیر المومنین عمر بن خطاب دا ملنگ جیا حاکم عطا کرے آج جڑا کسے گال دی تے ذمہ داری لگے نا ساڑے حاکم تے
جیڑا آندا ہے وہ کہندا ہے پچھلیاں دا قصور سی انجے ہی نہیں قبلہ جیڑا آندا ہے وہ اپنیاں کوتاہیاں کجیاں غفلتاں کمیاں میں پچھلیاں تے سٹ دیندا ہے اے کاش حضرت عمر بن خطاب دا کوئی ملنگ آوے جیڑا آکھے کہ اگر بکری دے میمنے نو بھی کسے پگیاڑ نے حملہ کر کے کھا لیا تے عمر بن خطاب کولوں کل قیامت دے دن پوچھیا جائے گا اللہ اکبر لو جی باپ دی شان سنان لگا کون ہوندا ہے باپ اللہ اکبر میں کل خانی تے بھی دو تین گلاں عرض کر کے گیا سی اج بھی ایک گل خوبصورت جی گل شامل تقریر کرن لگا اور اسی تے میری تقریر ختم ہو جائے گی امام قرطبی ایک مشہور مفسر قرآن نے ملت اسلامیہ دا وڈا نام انہاں دی الجامع لاحکام القرآن مشہور کتاب ہے میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے اور عام عالم دین لوگ جان دے نے کہ قرطبی دا کی مقام ہے انہاں دی ایک جلد دی کتاب ہے التذکرہ عربی زبان دی قاہرہ مصر تو دارالسلام نامی کمپنی ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 307 اتے یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ کل قیامت دے دن میدان حشر دے اندر ایک آدمی نو پیش کیتا جائے گا اچھا وہ دیاں نیکیاں جدو تولیاں جان گیا نا نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جان گیا اللہ فرمائے گا بھئی چونکہ ہون برائیاں تے نیکیاں برابر ہو گئیاں لہذا لست من اہل الجنہ ولا من اہل النار نہ تو دوزخیاں ویچے تے نہ تو بہشتیاں ویچے اچھا ایک لہدہ بحث ہے کہ ایک مقام عراف ہوئے گا سورہ عراف دی تفسیر کدی کدی پڑھیا کرو اردو تفسیر لے کے حاشیہ پڑھیا کرو دے پتہ لگ جائے گا تو انہوں کے مقام عراف کی ہے اچھا سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماندے نے وہ بندے نو اللہ پاک فرمائے گا نہ تو جنتی ہیں نہ تو دوزخی ہیں لیکن اللہ دے حکم نالی ایک فرشتہ آئے گا بھی صحیفتن ایک صحیفہ لے کے کاغذ دا ایک ٹکڑا پرچہ لے کے او دے اوتے لکھیا ہوئے گا اوف جڑے بندے سمجھ گئے تھوڑے جا مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ او دے لکھیا ہوئے گا اوف حمزہ اور فا چونکہ عالم علی اصطلاح ہے اگر الف دے اوتے زبر زیر پیش لگ جتن حمزہ کیا جاندہ ہے تو اڈی زبان چ الف اور فا مولا علی شیر خدا تفسیر در منصور وچ موجود ہے فرماندے نے اگر لفظ اوف تمہیں چھوٹا کوئی لفظ ہوندا نا اکتاہٹ اور بیزاری والا اللہ وہ لفظ بھی ماں باپ نو بولن تو منع کر دیندا اللہ اکبر حضور فرماندے نے لفظ اوف لکھیا ہوے گا اس پرچے دے اوتے فرشتہ لے آ کے برائیاں والے پلڑے وچ رکھ دے وے گا برائیاں والا پلڑا چھک جائے گا نیکیاں والا پلڑا اٹھ جائے گا اللہ فرمائے گا ہن کسے دا کوئی قصور نہیں ہو ساڈا عدل ہو گیا انصاف ہو گیا تیریاں برائیاں زیادہ ہو گئیاں تو اپنے باپ نو اپنی زندگی وچ ایک باری او فاکھیا سی او گناہ تیرے گناہاں وچ شامل کیتا گیا ہے لہذا چل دوزخ اندر فرشتے بالاں تو پکڑ لین گے اگ دیاں زنجیراں پا لین گے کٹھ دے مار دے سوئے بابے دوزخ ترن گے بندہ نگاہ اٹھائے گا دیکھے گا او دے باپ نو بھی فرشتے سنگلیاں پا کے لے کے سوئے دوزخ جا رہے نے نعرہ مار کے کہے گا میرے ربا منو میرے باپ دا فدیہ بنا کے جہنم وچ سٹ دے میرے باپ دیاں غلطیاں معاف کر دے میرے ابا جی دے سارے قصور میرے کھاتے جپا دے مولا منو چک کے کھڑان والا میرا بابا منو تلیت رکھ کے لکمہ کھلان والا میرا بابا میری کامیابی تے سینہ پھلان والا میرا بابا منو موڈیا تے چک کے سیر کران والا میرا بابا وقت تو پہلے جوانی نو خیر باد کہہ کے میری ترقی واسطے بڑھاپے نو سینے لان والا میرا بابا مولا دے سارے جرم منو دے دے اے دے حصے دی دوزخ دا عذاب میں کٹاں گا مولا میرے باپے نو جنت عطا کر دے میریاں نیکیاں انو عطا کر دے رب کریم دی رحمت تڑپ اٹھے گی اللہ اکبر اسے واسطے تے مصطفیٰ پاک نے فرمایا انہا رحم دا بدلہ رحم ہوندہ ہے اللہ فرمائے گا تو اپنے باپ نل پیار دا اظہار کیتا ہے نا اسی تیرے نل اظہار شفقت فرما رہے ہیں انج کر خوز پیا دی ابھی کا کراؤ نا عالمہ کو لو ترجمہ خوز پیا دی ابھی کا خوز پیا دی ابھی کا وانطلقا الالجنہ او منڈیا اپنے باپ دا ہاتھ پھڑ لے
باواں چ باواں پا لو ٹہل دے ہوئے چلے جاؤ او ساڈی جنت دے سارے دروازے کھول دیتے گئے میں قربان جاواں تقریر میری مک گئی اسی واسطے تے پھر میں کہنا ہونا قبلہ مامیاں دی عزت نو سلام اے کئی بندے کہندے نے مامیاں نے ساڈے واسطے کی کیتا بھئی کی کردے مامے تیرے لئی تیری امی نو روٹی کھواندے رہے تیری امی نو چک کے کھڈاندے رہے ہور تیرے مامے کی کردے کہندے نے تائے نے ساڈے لئی کی کیتا تیرے ابو نو چک کے جھوٹے دیندے رہے ہیں اپنے حصے دی روٹی اونوں کھواندے رہے باہر کسی نے تیرے ابے نو تونی لائی تے تیرا تایا انج کر کے کہندا رہیا میری لاش تو گزرو گے تے میرے نکے ویر تک پہنچ گئے اور تیرا تایا تیرے واسطے کی کردا لیکن قبلہ ابا جی دی ریس نہیں تے میں لکھے کہ حب دار نہیں ہونا بولو نا حب دار نہیں ہونا ماں باپ تم ود کوئی غمخوار نہیں ہونا آباد رہو تسی بھی مسکرا کے کہہ لو ماں باپ تم ود کوئی غمخوار نہیں ساڈے دکھ وچ رو سکدے ساڈے دکھ وچ رو سکدے مامے چاچے لکھ چنگے پر باپ نہیں ہو سکتے پر باپ قبلہ شیخ آباد رہیے پر باپ نہیں پر باپ نہیں ہو سکتے پر باپ نہیں ہو لگے منہ وچ کھنڈ پیندی صبح تائیں جو میرا یہ شعر سن کے جاندے ہیں جمعہ پڑھن تو پہلے اپنے ابو دی پیر دی تلی چوم کے تے چنگی طرح گھٹ کے تے اجازت لے کے ابو نو بلکہ نال لے کے جمعہ پڑھن واسطے آؤ ہاں شعر تے غور کرے ہو کلا شعر نہیں قبلہ قرآن و حدیث پاک دا ترجمہ میں قربان دے نثار جاواں ساڈے دکھ لگے منہ وچ کھنڈ پیندی لگے منہ وچ کھنڈ پیندی ابا جی جدوں کئیے سینے وچ ٹھنڈ پیندی سینے وچ ٹھنڈ پیندی اس دنیا وچ ایک ہی شخصیت باپ ہوندی ہے قبلہ جدی ہر چیز تے بندہ اپنا حق جتاندا ہے اور بغیر کسے جھجک تو جتاندا ہے بغیر کسے ہچکچاہٹ تو کہندا ہے ابو جی آ گھڑی میں نہ لے لواں اے جُتی میں نہ پا لواں اے تہاڈی نویں دھوتی ہے میں نہ بن لواں اے تہاڈی نویں پگڑی ہے میں نہ لے لواں اور سگیاں بھراواں نوں بھی بندہ انج نہیں کہہ سکدا ایک باپ ہوندا ہے جدی ہر چیز تے بندہ اڑنگا پا کے بیٹھا ہوندا ہے جنوں محلے چ کوئی نہ پوچھے اللہ دی قسمیں جنوں کو منہ نہ لاوے وہ بھی کہندا پیچھے ہو وہ میرے ابا جی دی جائیداد ہے میرا پورا حق ہے کہندا ہے میرے باپ دی ہے اے حویلی میرے باپ دی ہے اے کمرہ میرے باپ دا ہے اے گڈی میرے ابے دی ہے اللہ پاک جل شانہ ساڈے والدین دی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے دوران تقریر اگر کچھ غلط کہہ گیا ہوں تو اللہ پاک معافیاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ